1934 میں نہ تو اس طرح سے پکی سڑکیں تھیں، نہ آرام دہ موبائل ٹرالرز، نہ بلٹ پروف جیکٹیں، نہ موبائل فون، انٹرنیٹ، ٹی وی چینلز۔ پھر بھی ماؤ زے تونگ اور ان کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ چیانگ کائی شیک کے 7 لاکھ فوجیوں کے گھیرے میں چوہوں کی طرح مرنے سے بہتر ہے کہ چیتھڑوں میں لپٹی ریڈ آرمی اور کمیونسٹ سیاسی کارکنوں کے ہمراہ گھیرا توڑ کے باہر نکلا جائے۔ گھیرا توڑنے میں ہی لگ بھگ 40,000 کامریڈ مارے گئے، مگر ماؤ اور چوین لائی کی قیادت میں بچ جانے والے 87,000 عسکری اور سیاسی کارکنوں نے جنگل کی راہ لی۔ جنوب سے شمال تک 9,000 کلومیٹر کا فاصلہ پا پیادہ 1 سال 3 دن میں طے کیا گیا۔ درمیان میں کئی مرحلے ایسے بھی آئے کہ دشمن سے بچنے کے لیے مسلسل 4 دن اور 4 راتوں تک بھی سفر جاری رکھنا پڑا۔ عظیم یانگسی سمیت 24 دریا، 18 پہاڑی سلسلے اور 11 صوبے عبور کر کے جب یہ قافلہ شمالی صوبہ شانسی پہنچا تو صرف 10,000 کامریڈ زندہ بچے تھے۔ مرنے والوں میں ماؤ زے تونگ کا چھوٹا بھائی ماؤ زیتان اور 2 سوتیلے بیٹے بھی شامل تھے۔ ماؤ کی بیوی کو شدید زخمی حالت میں ماسکو کے ایک اسپتال روانہ کیا گیا۔ اس سفر کے دوران ماؤ نے جنگی حکمت عملی پہ لکھنا بند نہیں کیا، شعر کہنے کی عادت نہیں چھوڑی، بیماری کے باوجود کہیں پیچھے نہیں رہا، دریا کسی کی پیٹھ پہ چڑھ کے عبور نہیں کیے، پہاڑوں پہ چڑھنے میں صرف ایک چھڑی کی مدد لی، اپنی باری پہ کھانا بھی پکایا اور کامریڈوں کے کپڑے بھی دھوئے، اور خود کو اور ساتھیوں کو مسلسل زندہ رکھنے والی خطابت بھی جاری رہی اور گیت بھی گائے گئے۔ دل بہت بڑا تھا ماؤ کا۔ لانگ مارچ کے بعد جب شمالی علاقے منچوریا پہ قابض جاپانیوں کے خلاف جنگ کا مرحلہ آیا تو ماؤ نے صرف ایک چینی بن کے سوچا اور چیانگ کائی شیک سے جاپانیوں کے خلاف فوجی اتحاد کر لیا۔ 4 برس جاپانیوں سے لڑنے اور انہیں پیچھے دھکیلنے کے بعد ماؤ نے پھر اپنے راستے جدا کر لیے اور اگلے 6 برس چیانگ کائی شیک سے نبرد رہا، حتیٰ کہ چیانگ کو چین سے بھاگ کے تائیوان کے جزیرے میں پناہ لینی پڑی اور 1 اکتوبر 1949 کو ماؤ زے تونگ نے بیجنگ میں سرخ انقلابی پرچم لہرا دیا۔ ماؤ زے تونگ میں اگر جناتی صبر، دیوار چین سی ثابت قدمی، حالات کی نزاکت کے تحت ذاتی انا اور ضد کو پسے پش ڈال کے فیصلے کرنے کی عظیم صلاحیت نہ ہوتی تو ماؤ بھی اپنا انقلاب دل میں لیے کہیں پہاڑوں میں ہی مر کھپ چکا ہوتا۔ بقول ماؤ، انقلاب کسی ضیافت، مضمون نگاری، فن مصوری یا کشیدہ کاری کا نام نہیں۔ اگر تم جاننا چاہو کہ انقلابی نظریہ اور انقلابی طریقہ کیا ہوتا ہے تو پھر خود سیکھو۔ اصلی علم براہ راست تجربے کے بغیر ممکن نہیں۔ ست شکر کہ ماؤ زے تونگ کوئی بے صبرا فاسٹ بالر نہیں بلکہ غیر معمولی گگلی اسپنر تھا۔ ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ ماؤ کو اپنی نیند پہ مکمل کنٹرول تھا۔ وہ 3 دن بھی جاگ لیتا تھا اور توپوں کی گھن گرج میں بھی سو سکتا تھا۔ ماؤ سے پہلے یہ وصف صرف نیپولین میں دیکھا گیا۔ ایک درمیانے سے سخت گیر کسان کے بیٹے ماؤ زے تونگ نے نہ تو کسی اعلیٰ درس گاہ کا منہ دیکھا، نہ ہی کسی گوتم بدھ، کنفیوشس یا مارکس سے عالم رویا میں اسباق لیے۔ اسے تو خود کو کسی قابل بنانے کے لیے لائبریری اسسٹنٹ، پرائمری اسکول کا استاد، دھوبی، ٹریڈ یونینسٹ، ادیب، سپاہی اور شاعر کی زندگی بسر کرنا پڑی اور پھر زندگی کی یونیورسٹی سے جو سرمایہ کمایا انقلاب پہ لگا دیا۔ آج ماؤ زے تونگ کی روح اگر پارا کے اوپر سے گزری ہوگی تو سوائے اس کے اور کیا گنگنایا ہوگا؟ آپ ایک اور نیند لے لیجئے، قافلہ کوچ کر گیا کب کا۔